بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج پاکستان کی تاریخ میں 44 برس کے بعد ایک ایسے شخص کو جسے پھانسی چڑھا دیا گیا تھا اور وہ ملک کا وزیر اعظم تھا، اس کے مقدمے کے بارے میں سپریم کورٹ کے اکثریت نے یہ کہا کہ ان کو سنوائی کا پورا حق نہیں دیا گیا تھا، انہیں اپنی بات کہنے کا پورا حق نہیں دیا گیا تھا، ان کا ٹرائل فیئر نہیں تھا۔ پاکستان میں عدالتی نظام پر یہ ایک بڑا سوال ہے۔ پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی خواہ مخواہ الجھنوں کا شکار اس وجہ سے بھی ہے کہ اگر کسی پرائم منسٹر کو 44 سال بعد اس بات کا فیصلہ سنایا جائے کہ باوجود اس کے کہ وہ پھانسی چڑھ گیا لیکن اس کو سنوائی کا پورا حق نہیں دیا گیا، تو مجھے یہ کوئی بتا سکتا ہے کہ جس سول جج کے پاس 150 مقدمہ صبح لگا ہوا ہوتا ہے، وہ 150 مقدمات کا فیصلہ کس طرح کر سکتا ہے؟ اور ہم کیوں کر ایسا کوئی نظام نہیں بنا رہے یا نہیں بنانا چاہتے یا نہیں بنا سکے کہ ہم فوری انصاف کی طرف جا سکیں؟ پاکستان کے عدالتی نظام پر نظریہ ضرورت کی لعنت کا دھبا بھی پہلے سے موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ یہ بھی موجود ہے کہ مرے ہوئے پھانسی چڑھے ہوئے شخص کو بری کر دیا گیا، یہ بھی اسی سپریم کورٹ میں ہوا ہے۔ پاکستان کی عدالتوں میں انصاف نہیں، فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر سپریم کورٹ کے جج یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم ٹھیک طرح سنوائی نہیں کرتے، تو پھر عام آدمی کی داد رسی کے لیے کیا کیا جا سکے گا؟ اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ انصاف کرو، اور انصاف اس طرح کرو کہ وہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے۔ پاکستان میں ان انتخابات کے نتیجے میں جو چیزیں انصاف پر مبنی ہیں وہ کہیں پوشیدہ ہیں۔ کچھ کاغذ لہرائے جاتے ہیں، دیواروں پر نوٹس بورڈ پر لگائے جاتے ہیں، پھر مٹ جاتے ہیں، پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ ہم کیوں شکوک و شبہات میں پوری سوسائٹی کو رکھنا چاہتے ہیں؟ ہم کیوں قانون کے ساتھ ایک مذاق مسلسل کرتے چلے آ رہے ہیں؟ اگر لوگوں کے پاس، جیسے میں نے کل کہا اور کسی صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ میں یہ بھی بتا دوں کہ مزاحمت کیا ہوتی ہے، تو سوال کرنے والے کو تو پتہ ہے کہ میں کس مزاحمت کی کیا بات کر رہا ہوں۔ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اگر یہ خود بتا دیں کہ مزاحمت کیا ہوتی ہے، تو یہ بات بہت آسان ہو جائے گی کہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ جو ہم سے کروایا جا رہا ہے کیا وہ ہمیں کرنا چاہیے، جو ہم کر رہے ہیں کیا یہی اصول کے اور قانون کے مطابق ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ جو چیز ہمارے ضمیر پر بوجھ بن جاتی ہے وہ تو درست نہیں ہوتی، وہ تو غلط ہوتی ہے، اور ہم اپنے ضمیر پر کتنا بوجھ اٹھائیں گے؟ میں چونکہ نوجوانوں سے آج کل مخاطب ہوں، اس لیے میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے حقوق کے لیے جب تک آواز بلند نہیں کریں گے، مکروز در مکروز قوم کے حکمران بند دروازوں میں آپ کی آواز کو نہیں سن سکیں گے۔ کل شاید وزیر اعظم ہاؤس میں ایک کھانا دیا جا رہا ہے، وہ جو قرض کی پیتے تھے وہ کھانا جو دیا جائے گا وہ قرض کے پیسوں کا نہیں ہوگا،
وہ آسمان سے رزق آئے گا اور وہ لوگ کھا کے چلے جائیں گے۔ کیا ہم سرکار کے اخراجات کو کم کر سکتے ہیں؟ ہم اس کی بجائے کسی یتیم بچی کے جہیز کا بندوبست کر سکتے ہیں؟ کیا ہم کسی غریب بچے کے تعلیم کا بندوبست کر سکتے ہیں؟ ہم ایسا کرنا نہیں چاہتے۔ ہم کر و فر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ مجھے اتفاق ہوا بھارت جانے کا، میں کئی دفعہ گیا، اور مجھے ایک بہت رئیس آدمی کے گھر جانے کا اتفاق ہوا، جو اپنے گھر کے باہر جوتی اتارتا تھا، اور مجبوراً ہم نے بھی اتاری، اور اس گھر میں وہ سٹین لیس اسٹیل کے برتنوں میں مہمانوں کو کھانا سرو کرتے تھے، اور عام سی جوتی، لٹھے کا کرتا اور لٹھے کا پاجامہ پہنا ہوا تھا۔ وہ بھی لوگ موجود ہیں جو کروڑ روپے کا جوڑا بنانا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں کاٹن تو موجود ہے، لیکن یہاں پر کاٹن کا کپڑا کس قیمت پر بک رہا ہے وہ ہم سب کو اندازہ ہے، ہم اس کو پہنتے ہیں۔ ایک دوسرا معاملہ جس کے بارے میں اسی حوالے سے بات کی جائے کہ پیپلز پارٹی کو کیا فائدہ ہوگا۔ پیپلز پارٹی کو کم از کم یہ فائدہ تو ضرور ہوگا، یا ہونا شروع ہو چکا ہوگا، کہ وہ جو کہا جاتا تھا کہ بھٹو نے قتل کروایا تھا، وہ الزام ان پر نہیں رہے گا۔ یعنی وہ لوگ جن پر چوری کا الزام تھا، ڈاکے کا الزام تھا، وہ بری ہو گئے۔ جس پر قتل کا الزام تھا وہ بھی بری ہو گیا۔ یا تو پورے کا پورا نظام اس طرف جا رہا ہے کہ جہاں جس نے جو کیا یا نہیں کیا اس پر الزام لگا دیا، اس کو بری کر دیا جائے، یا ہم کسی نئی تباہی کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ لیکن انصاف کے بغیر کچھ نہیں ہو سکے گا۔ وہ جج جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کا حکم دیا تھا، ان کی اپنی فیملیز کو دیکھ لیجئے، ان کے اپنے اعمال کو دیکھ لیجئے، اور ان کی تعیناتی کو دیکھ لیجئے۔ ایک زمانہ تھا جب پاکستان میں ججوں کی تعیناتی چیف منسٹر کی ریکمنڈیشن پر ہوتی تھی، پرائم منسٹر کی ریکمنڈیشن پر ہوتی تھی۔ وہ گورنر کو نام بھیج دیتے تھے اور سمری آگے چلی جاتی تھی، اور ایسے جج پھر جن لوگوں کے لیے فیصلے کرتے تھے وہ فیصلے انہی کے لیے ہوتے تھے، یا ان کے کہنے پر جن لوگوں کے لیے فیصلے کرتے تھے وہ فیصلے انہی کے لیے ہوتے تھے۔ میں پاکستانی کے طور پر یہ رائے رکھتا ہوں کہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے کہ پاکستان میں ججوں کی تعیناتی کا سلسلہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہو۔ پارلیمنٹ سپیریئر ہے، سپریم ہے، خود مختار ہے، فیصلہ ساز ہے۔ اگر فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی تو یقیناً لوگ جن کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہوں گے وہ اس کمیٹی کے سامنے خود بھی پیش ہوں گے، خط بھی لکھیں گے، رپورٹ بھی آئے گی، اور فیصلے میں جان بھی ہوگی۔ پاکستان میں ہم انتظامیہ کو عدلیہ سے اور عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہوگی۔ جس طرح افتخار چودھری صاحب نے ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے پاکستان کی نیشنل اسمبلی کو اور حکومت کو پیغام بھیجا تھا کہ اس کو بدل دیا جائے، بصورت دیگر میں پوری کی پوری 18ویں ترمیم کو اڑا کے رکھ دوں گا۔ اب جو اس وقت ملک میں صورتحال پیدا ہوئی ہے، حکومت کے پاس 2/3 اکثریت آ چکی ہے۔ کیا پاکستان میں کچھ بڑا آئینی بحران یا آئینی مسئلے کا حل نکلنے والا ہے؟ اس 2/3 کی ضرورت کیوں تھی؟ اگر سیاسی مفاہمت اور مصلحت کو سامنے رکھا جائے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی اور مقاصد ہیں تو وہ بھی کچھ دنوں میں ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ لیکن پشاور ہائی کورٹ نے جو سٹے آرڈر دیا کہ یہ لوگ حلف نہ اٹھا سکیں، وہ خواتین اور اقلیت کے نمائندے جن کو
اب نامزد کر دیا گیا ہے قومی اسمبلی کا رکن، یا جن کو منتخب ارکان کے طور پر ٹویٹ کیا جا رہا ہے، یہ انٹرپریٹیشن کا معاملہ آ گیا ہے، سپریم کورٹ کی طرف جائے گا۔ کانسٹیٹیوشن اور الیکشن کے رولز اینڈ ریگولیشنز میں اور الیکشن ایکٹ میں کہیں نہ کہیں تضاد پایا جا رہا ہے، اور تضاد کی بنیاد پر اس بات کا امکان ہے کہ چونکہ یہ معاملہ چاروں ہائی کورٹس میں جائے گا، اس لیے یہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کے پاس چلا جائے گا، اور تا وقت کہ سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کرے گی، پاکستان کی پارلیمنٹ پوری نہیں ہوگی۔ صدر کا انتخاب تو ہو جائے گا، نئے صدر بھی آ جائیں گے، پرانے صدر جانے گارڈ آف آنر کے ساتھ رخصت ہوں گے یا ان کو رفیق تارڑ کی طرح بھیج دیا جائے گا، یہ اللہ جانتا ہے۔ میں پاکستان کے لیے یہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اچھے طریقے سے جمہوری اصولوں کے مطابق ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے، اپنے آپ کو تعلیم یافتہ ثابت کرتے ہوئے، اپنے آپ کو مہذب اور پرامن ثابت کرتے ہوئے، اس عزم کے ساتھ کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے اپنا قرض اتارنا ہے، ہم نے اپنی خوشحالی کو واپس لے کر آنا ہے، اور ہم نے اپنا کھویا مقام دوبارہ حاصل کرنا ہے۔ اللہ کرے کہ میرے حکمرانوں کو، آپ کے حکمرانوں کو، پاکستان کے حکمرانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ میں پاکستان کے لیے، آپ کے لیے، اپنے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں اطمینان دے، پرسکون رکھے، اور پاکستان پھلتا پھولتا رہے۔